میرے محترم و معزز سامعین کرام، شعبان المعظم کی آج 15 تاریخ ہے اور آج کی رات شب برات کی رات ہے اور دن بھی بڑا برکت والا ہے اور آج کی رات بھی بہت برکت والی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ برکات نصیب فرمائے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جنہیں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 7 لوگوں کا تذکرہ جو ایک حدیث مبارکہ میں اکٹھے آیا تھا، ان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو الحمدللہ ہو چکی۔ آج ایک اور ایسا عمل آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا مقصود ہے کہ اس عمل کے کرنے سے بھی انسان کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور وہ عمل کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف فرمایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی انسان کے اندر طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق انسان کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، اس کا مکلف بنایا ہے۔ وہ عمل ہے کہ تکلیف کے ہونے کے باوجود کوئی شخص کامل وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہوتی ہے، ان کی روحانیت پر بہیمیت غالب نہیں آتی۔ جب وہ پخانہ پیشاب یا تقاضا کرتے ہیں تو ایک قسم کی ظلمت اور ایک قسم کی کدورت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، تو اس ظلمت اور کدورت کو ختم کرنے کے لیے میرے اللہ نے وضو کا انتظام فرمایا ہے۔ جب آدمی وہ وضو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے اندر کی کدورت اور ظلمت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ ایک بے وضو جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک بوجھ سا محسوس کرتا ہے، اور جیسے ہی یہ آدمی وضو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو اس سے ہلکا فرما دیتے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ گناہوں کی گندگی کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں وہ خوشبو کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ بھئی جس نے اپنے پورے جسم پہ گندگی مل رکھی ہو، بدبو مل رکھی ہو، وہ گلاب کے باغ کے اندر بھی جا کے کھڑا ہو جائے تو اسے گلاب کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنا پورا جسم ہی کیا ہوا ہے۔ آج ہم بھی سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کی گندگی میں اٹے ہوئے ہیں،
اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جی ہم تقاضا کر لیتے ہیں تو ہمیں تو کوئی گندگی یا ایسی کدورت یا ایسی ظلمت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی ہوتی ہے، جو سراپا نور بنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے اندر نیکی اور تقوی رچی اور بسی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بغیر وضو کے رہ ہی نہیں سکتے۔ جیسے ہی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر کے اپنی اس کدورت کو دور فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مکارہ کے الفاظ ہیں، ناپسندیدہ چیز ہونے کے باوجود، تکلیف ہونے کے باوجود، مشقت ہونے کے باوجود، دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ شخص وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے، میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ آج کل فراوانیوں کا دور ہے، گرمیوں کے اندر ٹھنڈے پانی اور سردیوں کے اندر گرم پانی مل جاتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو وضو کرنے کا مزہ اور اس کی روحانیت اور اس کی لذت ان لوگوں کو ہی محسوس ہوتی ہے جو تکلیف کے باوجود وضو کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے؟ صحابہ تو پھر صحابہ تھے، ان کے اندر نیکی کا ذوق اور شوق بہت زیادہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور فرمایا وَيَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ، ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے تمہارے گناہ بھی ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتلائیے، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں؟ میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی مکارہہ، کہ تکلیف کے باوجود، مشقت کے باوجود جو شخص کامل وضو کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو بھی مٹائیں گے اور اس کے درجات کو بھی بلند فرمائیں گے۔ ذرا ایک حدیث اور سنیے گا، کیا ہی زبردست حدیث ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے فیبلغ او فیسبغ الوضوء، کامل طریقے سے اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یا یہ الفاظ کہتا ہے دوسری روایت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے الفاظ ہیں، اور تیسری ایک اور روایت میں اس دوسرے کلمے کے بعد ساتھ یہ دعا بھی منقول ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، وضو کرنے کے بعد جو شخص یہ دوسرا کلمہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کیا اس رب کریم کی کریمی ہے، قربان جائیے اس کی ذات پر۔ یہ کر اپنی پاکی رہا ہے، پاکی حاصل کر رہا ہے، اور اس کلمے پڑھنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ صرف اسی بات پر نہیں اکتفا کیا، آگے فرمایا فَيَدْخُلَهَا مِنْ أَيِّهَا شَاءَ، جب دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اعلان کیا جاتا ہے ان جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہاں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، جس نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، وہ وضو کرنے کے بعد یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل تو کر لی، اور اس حکم کی تعمیل میں نے ظاہری طور پر اور روحانی طور پر، کیونکہ تقاضا یا پیشاب کرنے کی وجہ سے ظاہراً یہ ہاتھ پاؤں یا چہرہ گندا تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے میں نے ظاہری طور پر بھی اپنے ان اعضاء کو پاک کیا، اور باطنی طور پر بھی میں نے اپنے اعضاء کو کیا کیا ہے، پاک کیا ہے۔ اس کے بعد اصل گندگی کیونکہ انسان کے عقیدے کی گندگی ہے، اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، انسان اللہ کی توحید کا قائل نہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل نہ ہو، اور اعمال اس کے درست نہ ہوں، اعمال کی گندگیاں ہوں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے وضو کر کے اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء کو تو پاک اور صاف کر لیا، اب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ پڑھ کے اپنے عقیدے کو درست کرتا ہے، ایمان کی تجدید کرتا ہے، اللہ اس بات پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے وضو کر لینے کے بعد اس دوسرا کلمہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، باقی یہ انگلی وغیرہ کھڑا کر کے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہاں ایک فقیر آپ کو ایک مجرب عمل بھی بتا دیتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص وضو کے دوران اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا گھر اپنا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر کا بھی انتظام فرما دیتے ہیں۔ دعا مختصر سی ہے، لیکن کاش کہ ہم اس دعا کے پڑھنے کا کیا کریں، اہتمام کریں۔ آسان سی دعا ہے، کچھ الفاظ تو وہی ہیں جو میں نے پیچھے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کچھ الفاظ تو یہی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما اور میرے گھر کو کشادہ فرما۔ اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے گھر کو بھی کشادہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من توضأ فاحسن
وضوء، جو شخص وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے، خرجت خطایاہ من جسدہ، اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے اس کے جسم سے جو گناہ ہوئے ہیں اس کے جسم کے گناہوں کو دور فرما دیتے ہیں، حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اگر گناہوں کی گندگی اس کے پاؤں کے ناخنوں، ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے بھی چھپی ہوئی ہے، اس ہاتھ دھونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری حدیث مزید اس کی تشریح کے ساتھ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ اذا توضأ العبد المسلم، فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مسلمان وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، اور اپنے چہرے کو کیا کرتا ہے؟ دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل الخطیہ، فرمایا کہ اس چہرے کے دھونے کی وجہ سے اس کے چہرے سے یعنی آنکھوں سے جو گناہ ہوئے تھے، ناک سے کوئی گناہ ہوا تھا، زبان سے کوئی گناہ ہوا تھا، اس چہرے کے دھونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح فرمایا اس نے جب ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے دھونے سے، پاؤں دھوئے، پاؤں کے دھونے سے، یہاں تک کہ یخرج نقیا من الذنوب، وہ جب وضو کر کے اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک بات کو ذرا سمجھیے گا، میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ جس طرح انسان کا ظاہر گندا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا باطن بھی کیا ہوتا ہے؟ گندا ہوتا ہے۔ جس طرح جسم پر گندگی کے لگ جانے سے انسان کو اس کی بدبو محسوس ہوتی ہے، اسی طرح گناہوں کی گندگی کی بھی اپنی بو ہے، بدبو ہے، جو ہمیں بے شک محسوس نہ ہو لیکن حقیقت میں وہ بدبو کیا ہے؟ موجود ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ تشریف فرما تھے، ایک آدمی آ کر بیٹھ گیا، تو آپ نے دوران بیان ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ بد نظری کر کے اپنی نگاہوں کو غلط استعمال کر کے آتے ہیں اور یہاں آ کے ہماری مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ حکماء حضرات کو جانتے ہیں، آج کل کا ڈاکٹر نبض دیکھ کر مرض کی کیا کر لیتا ہے؟ تشخیص کر لیتا ہے، اور بعض حکیموں کو ایسے دیکھا کہ دور سے دیکھ کر ہی مریض کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے۔ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیونکہ اس کی آنکھوں کو دیکھا اور آنکھوں سے گناہوں کے اثرات ٹپک رہے تھے، اس گناہ کی گندگی ان کی آنکھ سے ظاہر تھی، اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ لوگ گناہ کر کے آتے ہیں، بد نظری کر کے آتے ہیں اور ہماری مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب میری بات کو سمجھیے گا، یہاں حدیث مبارکہ میں جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کی گندگی صاف ہوئی، ظاہری طور پر، باطنی طور پر گناہ صاف ہوا، چہرہ دھونے سے ظاہری گندگی ختم ہوئی، اور چہرہ دھونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہونے والے گناہ بھی دور ہوئے، تو قربان جائیے علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہر کی گندگی کو دھونے سے پاک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے گناہوں کی جو گندگی اور اس کی ظلمت اور اثرات تھے ان کو اس کی برکت سے بھی دور فرما دیا ہے۔ اس لیے یہ وضو کا عمل جو ہے انتہائی بہترین عمل ہے، اور یہ وہ مبارک عمل ہے کہ اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے، کوئی ہم میں آج کل تو ویسے فیشن بہت زیادہ آ گیا ہے، تو کیا خیال ہے ہر وقت بجائے اس کے کہ منہ کو ٹیپ ٹاپ کرنے سے اگر انسان اپنے پورے اعضاء کو سنت کے مطابق وضو سمجھ کر لے تو پاکی بھی جہاں حاصل ہوگی تو ہوگی صحیح، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔
ابھی یہ کورونا کی بیماری آئی ہوئی تھی جی، غرارے کریں، فلاں چیز کریں، فلاں چیز کریں، اللہ تعالیٰ نے چلے اس سے جان چھڑوا دی پوری امت مسلمہ کی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بڑے ڈاکٹروں نے یہی کہا جی گرم پانی لے کر اس کے غرارے کیا کریں، یوں کیا کریں، فلاں کیا کریں، دوسرے کے اثرات چلے جاتے ہیں۔ قربان جائیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بیماریوں سے انسان کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت فیوزہم وبرکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رشیا کی سلطنت میں تھے، رشیا میں، روس میں، تو وہاں ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب ملے، کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ کہیں سیر کرنے کے لیے گیا پارک میں، تو نماز کا وقت ہو گیا، میں نے کہا نماز پڑھنی ہے، ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہاں پر ایک جگہ پانی چل رہا تھا، میں وہاں بیٹھ کے وضو کرنے لگا۔ جب میں وضو کر کے فارغ ہوا تو پیچھے میرے ایک اور بہت بڑے ڈاکٹر جو وہاں کے بہت مشہور اور معروف ڈاکٹر تھے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے جب مجھے دیکھا کہ یہ وضو کر رہا ہے تو مجھے بلایا اور انگلش میں مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ اپنے اعضاء کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ کہنے لگا یہ تمہارا طریقہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن ان طریقوں میں مجھے ایک بات جو محسوس ہوئی ہماری ڈاکٹری کے اعتبار سے کہ جب آپ نے اپنے سر کا مسح کیا اور گردن کا مسح کیا، میری ڈاکٹری یہ کہتی ہے کہ جو آدمی دن میں 5 مرتبہ اپنے ہاتھ اس طرح گیلے کر کے سر کے اوپر اور اپنی گردن کے اوپر پھیرتا ہے اسے کبھی بھی گردن توڑ بخار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کی ایک ایک سنت میں خدا کی قسم پوری دنیا کی دولتیں رکھ دی جائیں، میرے نبی کی ایک سنت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ ان امتی یدعون یوم القیامہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ اور کیسے بلایا جائے گا؟ فرمایا غر المحجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگوں کے اعضائے وضو، جن سے وہ وضو، جن ہاتھوں سے، جن پیشانیوں سے، جن چہروں سے اور جن بازوں سے، جن پاؤں کو وہ دنیا کے اندر وضو کرنے کے لیے دھویا کرتے تھے، کل قیامت کے دن ان کے اعضاء سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہو رہے ہوں گے اور یہ پہچان لیے جائیں گے۔ صحابی نے سوال کیا نا یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ وہاں تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک بہت سارے لوگوں نے آنا ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا صحابی سے میں تو تمہیں عقل مند خیال کیا کرتا تھا، مجھے بتاؤ بہت سارے گھوڑے دوڑ رہے ہوں، ان گھوڑوں کے اندر کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانیاں چمک رہی ہوں، سبحان اللہ، جن کے پاؤں سفید ہوں، جن کے گھٹنے سفید ہوں، مجھے بتاؤ وہ دوسرے گھوڑوں سے ممتاز اور خوبصورت نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، وہ تو دور سے ہی پہچانے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے امتیاز شان اور قسم کا ہے، دوسرے گھوڑوں سے زیادہ خوبصورت اور دوسرے گھوڑوں سے زیادہ چمکدار نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن میری امت کے وہ لوگ جو وضو کرتے ہوں گے ان کے اعضاء بھی اسی طرح چمک رہے ہوں گے، میں ان چمک کو دیکھ کر اپنی امتی کو پہچان لوں گا۔ قربان جائیے، کیا خیال ہے؟ مشکل عمل ہے یا آسان عمل ہے؟ بالکل آسان ہے۔ گرمیوں میں ہم روز ہر انسان کو 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد گرمی شدت محسوس ہوتی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے وضو کا اہتمام کر لیا کریں۔ 24 گھنٹے آپ کے وضو کے اندر گزریں گے اور اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غرتہ فلیفعل، تم اپنی پیشانیوں کو، اپنے اعضاء کو جتنا زیادہ روشن کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہی روشنی تمہارے کام آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے عن ثوبان استقیموا ولن تحصوا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استقامت اختیار کرو، ٹھیک ٹھیک چلو، سیدھے راستے کے اوپر چلو، صراط مستقیم کو اختیار کرو۔ لیکن کیونکہ انسان کمزور ہے، اس کے اندر استقامت کم ہے، تو فرمایا اس استقامت کے کرتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے، اپنی طرف سے کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو قصوروار بھی سمجھتے رہو کہ اے اللہ میں کوشش تو کر رہا ہوں، اللہ میں تیری طرف آنے کے لیے چل تو رہا ہوں، لیکن گر پڑتا ہوں، اٹھا نہیں جاتا ہے، روز توبہ کرتا ہوں پھر توڑ بیٹھتا ہوں، اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں، لیکن گناہوں کے ماحول نے جہاں اور بہت سارے میرے اندر خرابیاں پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ میں چلنے سے قاصر ہوں، یا اللہ اس میں میری مدد بھی فرما۔ اپنے آپ کو قصوروار بھی سمجھو، اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، تمہارے اعمال میں جان لو کہ بہترین عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ہے۔ کیا عمل ہے؟ نماز ہے۔ اور فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں، ذرا توجہ کیجئے میری طرف، یہ جو حضرات نیچے دیکھ رہے ہیں ذرا میری طرف دیکھیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو پر محافظت کوئی نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جو ایمان والا ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جو کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ شخص اپنے وضو کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے، اس کے اوپر محافظت کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ وہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ تاشقند میں ہم ایک سید گھرانے کے مہمان تھے، تو مغرب کی نماز کا وقت ہوا، تو جب نماز جماعت کھڑی ہونے لگی، ایک گراؤنڈ بنا ہوا تھا اور گراؤنڈ کے اندر ہی مصلی بچھائے گئے کہ یہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگی تو جو میزبان تھے ان کے بچے اس گراؤنڈ کے اندر کھیل رہے تھے، انہوں نے بچوں کو آواز دیا، او بچوں جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، آ جاؤ نماز کے اندر شریک ہو جاؤ۔ وہ بچے جیسے ہی کھیل رہے تھے انہوں نے وہیں پر اپنی گیندیں پھینکی اور دوڑتے ہوئے آئے اور جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے میزبان کو دیکھا، میں نے کہا یہ کیسے بچے ہیں، آپ نے ان کو تعلیم ہی نہیں دی ہے کہ وضو، نماز پڑھنے سے پہلے وضو بھی کیا جاتا ہے، اور یہ اسی طرح ہی بغیر وضو کے جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ معمول ہے گھر کا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچتا ہے ہم اپنے ہر بچے کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا خاندان، اور جو سچے وارث ہوتے ہیں نا میرے نبی کے، اور جو صحیح معنوں میں اہل بیت ہوتے ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی جو لفنگا اور لچا اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں سید ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو اپنے نسب کو تبدیل کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں بچے کہ جن کی تربیت اس انداز کے اندر ہو رہی ہے کہ وہ کھیل کود میں بھی اپنے وضو کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم دفتروں کے اندر بیٹھ کر، ٹھنڈی پنکھوں کی ہواؤں میں بیٹھ کر، جوان ہو کر بھی ہمیں وضو کے طریقے کا علم نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ صرف کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بھرے پڑے ہیں ایسے لوگ، بڑے بڑے جوان، لیکن ان کو سچی بات ہے کہ نہ وضو کے فرائض کا علم ہے نہ غسل کے فرائض کا علم ہے۔
یا آج خود ایک اسکول کے اندر اسلامیات پڑھاتا تھا، 10th کلاس کے بچے تھے۔ اب 10th کلاس کے بچے جو ہوں ان کی لازمی بات ہے 15 سال تو عمر کہیں گئی نہیں، 15 سال سے زیادہ ہی عمر ہوگی، چلے 15 سال ہی لگا لیں۔ تو اس اسلامیات میں ایک مرتبہ میں نے ان سے ایک ٹیسٹ لیا، اور ٹیسٹ میں میں نے یہ سوال لکھ دیا کہ وضو کے اور غسل کے فرائض لکھ کے دکھائیں۔ یقین جانیے یہ فقیر ممبر رسول پہ بیٹھا ہے، وہ 10th کلاس کے بچوں نے بعد میں میں نے ان کا پیپر چیک کیا تو کسی ایک بچے نے بھی نہ وضو کے فرائض لکھے ہوئے تھے نہ غسل کے فرائض لکھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا جی تولیہ استعمال کرنا، کسی نے کہا جی کلی کرنا، کسی نے کہا جی صابن لگانا، کسی نے کہا کیا لگانا کیا لگانا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور افسوس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کتنے ہم دین سے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی علم نہیں ہے۔ ایک مسلمان سے نماز قضا ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلمان نماز کا پابند ہوتا ہے۔ جب نماز کا پابند ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا، اور نماز کی کنجی فرمایا کہ وضو ہے، اور نماز کی جو افتتاح ہے فرمایا کہ وہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ کیا ہم صحیح معنوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ شان موجود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں؟ وہ تعلیمات، وہ تربیت، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ افعال، وہ اعمال جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے کیا ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں؟ لیکن میں 10 بستہ آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ آج دیکھیں ہماری حالت کیا ہو چکی ہے کہ یعنی یہ وضو تو دور کی بات رہی نا بھئی، اگر کوئی شخص بے وضو بھی رہے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا بھئی، لیکن نماز کا چھوڑ دینا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور نماز کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جو آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ وضو کا اہتمام کیا کرے گا؟ فرائض کا ہی جسے خیال نہیں ہے، جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، کیا پڑھنا ہے، وہ فرائض وضو کے فرائض کو کیا جانے گا؟ اس لیے خدا را آپ پیارے نبی کے امتی ہیں اور اپنے نبی کے امتی بن کے دکھائیے۔ آپ پیارے نبی کے مانگے ہوئے لوگ ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اسی طرح میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے اور میرے لیے میری امت کو چنا ہے۔ آپ جب پیارے نبی کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کا چناؤ کیا ہے، تو جو چناؤ ہوتا ہے اگر وہ صحیح نہ نکلے تو کیا خیال ہے، شرمندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس لیے کوشش یہ فرمائیں کہ ہم سچے نبی کے امتی بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو بھی اور آپ کے آل کو بھی اس سے نجات عطا فرماؤں گا۔ یا اللہ میرا بیٹا تو تباہ ہو رہا ہے، یہ غرق ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے فوراً وحی نازل ہوئی، میرے پیارے پیغمبر انہ لیس من اہلک، یہ آپ کی آل میں سے اب نہیں رہا، اس لیے کہ یہ آپ کا نافرمان بن چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی گھمنڈ میں مبتلا رہیں اور کل قیامت کے دن ہمارے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہو جائے کہ اے میرے محبوب یہ تو آپ کے امتی رہے ہی نہیں آپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے خدا را جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اندر ایک شوق پیدا کریں، ذوق پیدا کریں دین سیکھنے کا، دین اپنے اندر لانے کا، نماز کے اہتمام کا۔ ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہوں، وضو کا اہتمام کرتے ہوں۔ میں نے نبی سید خاندان کے بچوں کی یہ حالت بیان کی کہ جن کے 24 گھنٹے باوضو گزرا کرتے تھے۔ کیا ہم اہل بیت کا نام لینے والے نہیں؟ کیا ہم اپنے نبی کا نام لینے والے نہیں ہیں؟
اللہ اکبر۔ تو اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، اور ان صفات کو بھی اپنے اندر لانے کی کوشش کریں جن صفات کے حامل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا ہے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ باوضو رہیں گے کہ نہیں؟ اور جب باوضو رہیں گے تو 5 وقت کی نماز کا بھی کیا کریں گے انشاءاللہ؟ اہتمام کریں گے۔ اور آج جو ہے شب برات بھی ہے، تو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد شب برات کے عنوان سے گفتگو ہوگی، بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف لائیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آخر میں صرف وضو کا کچھ طریقہ آپ حضرات کے سامنے، یہ صرف اپنے آپ کو بتانے کے لیے، آپ کے لیے نہیں، آپ تو ماشاءاللہ اچھے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے بھی ہیں اور قابل عمل بھی ہیں، لیکن صرف ایک یاد دہانی کے طور پر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے سامنے نصیحت کیجئے، نصیحت فائدہ دے گی، آپ کو بھی دے گی اور انہیں بھی فائدہ دے گی۔ تو یہ ایک نصیحت کے طور پر صرف آپ حضرات کے سامنے یاد کرنے لگا ہوں کہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے کوشش کریں بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ کو دھوئیں، اور پھر جو ہے آپ کے پاس مسواک ہو تو مسواک کا اہتمام کریں، نہیں تو انگلی کے ذریعے سے ہی پہلے دائیں طرف بائیں طرف انگلیاں مار لیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر اپنے چہرے کو دھوئیں، اور اس کے بعد اپنے بازو کو دھوئیں، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کریں، اور سر کے مسح کرنے کے بعد اپنے پاؤں کو دھو لیں۔ یہ آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ یہ میں نے موٹا موٹا بیان کیا۔ اس میں 4 وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ زور سے بولے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ وضو میں پہلا فرض ہے اپنے پورے چہرے کو دھونا۔ یہ پیشانی کے بال جہاں سے اگتے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ ٹھوڑی ہوتی ہے اس کے نیچے تک، یعنی جس کی داڑھی نہیں ہے، بال نہیں ہے، تو یہ تھوڑی یہ جیسے ہڈی، یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہاں تک اپنے پورے چہرے کو دھونا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کا دھونا، یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، اگر جس کی داڑھی ہے تو داڑھی اگر گھنی ہو، بہت گھنی داڑھی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کے اندر پانی لے کر داڑھی کے اندر ڈالے اور اس طرح خلال کر لے۔ یہ طریقہ بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے۔ 3 مرتبہ خلال کر لے تو اس کا یہ چہرہ دھونا ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے اپنے بازوؤں کو دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ بازو کا دھونا، پورے بازو دھونا کوہنیوں سمیت، یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے، دونوں بازو کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا کیا کرنا؟ ویسے تو پورے سر کا مسح کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف ایک سائڈ سے ہی ہاتھ پھیر لیتا ہے تو اس کا فرض کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ تو 3 فرض ہو گئے۔ چوتھا فرض ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ ان 4 فرضوں کی ادائیگی سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔